علامہ مولانا محمد مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، خطیب اعظم پاکستان، خطیب اعظم پاکستان۔ حضرات محترم بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ تشریف رکھیے، ذوق و شوق کے ساتھ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل شمس العلماء والفقہاء، شیخ طریقت، سرمایہ سلسلہ عالیہ چشتیہ، فخر الماسل، عمدۃ الافاضل، حضرت علامہ قبلہ پیر مفتی محمد احمد فریدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل، مناظر اسلام، استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد عبدالعزیز نوری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، صاحبزادگان والا مرتبت، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انتہائی نسبتوں والی محفل میں ہم حاضر ہیں، جس محفل کی نسبت اللہ کے فضل سے، علم سے بھی ہے اور طریقت سے بھی ہے۔ آپ اتنا پرزور خطاب، اتنا بڑے خطیب کا سماعت فرما چکے، ظاہر بات ہے اتنا سر والے خطیب کے بعد کسی بے سر خطیب کو برداشت کرنا یہ بھی بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن تھوڑی دیر حوصلہ کیجئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سنی ہیں، اس پر جو الحمدللہ کہہ سکتا ہے وہ کہہ لے۔ میرے خیال میں جو اس پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، نہ اسے جینے کا حق ہے اور نہ ہی مرنے کا حق ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سنی ہیں۔ آپ میں سے جو سنی ہیں وہ محبت سے بولیں، اس پر کہیے ذرا الحمدللہ۔ آپ سوچیں گے کہ تم نے تقریر کا آغاز کرتے ہی کہا کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اس میں کوئی خاص راز ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں عزت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ پکا سنی بن جائے۔ پھر میرے جملے پر دھیان دیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سنی ہیں، اور آخرت کی نجات کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ کوئی پوچھے سنی کسے کہتے ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں کرنے لگا، وہ بات کروں گا تو میرے جیسوں کو سمجھ آئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو نبی کی کسی نسبت کا غدار ہو وہ کوئی اور بلا ہے، جو ہر نسبت کا وفادار ہو اسے سنی کہتے ہیں۔ دیکھیں میری ایک منٹ بات سنیں، اس طرح نہ بیٹھیں کہ جس طرح مردے بولتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہو رہا تھا، وہ کتنا مردہ قوم ہے جو اپنے محسن کو یاد کرے تو مرے مرے چہروں سے۔ میں ذرا اور طبیعت کا بنتا ہوں، آپ کا بھی مزاج جو ہو، لیکن ایک بات میں ضرور کہنے لگا ہوں، یہ غریب نواز کا عرس، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ پوچھے حضرت آپ کوئی سجادہ نشین تو نہیں ہے، اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے، آپ غریب نواز کا عرس کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ یہ اعتراض بے تکا ہوگا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اصل میں یہ لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ ان کے عرس کی انہیں ضرورت نہیں۔ ہم غریب نواز کا عرس منا کے زمانے کو بتاتے ہیں
اس محسن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، میں بالکل بڑے کھلے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، غریب نواز کسی عام شخصیت کا نام نہیں۔ بڑے ڈھلے بولے، اونچی آواز میں بولو، اس طرح نہیں، ذرا اور محبت سے بولو۔ میں بڑے سادہ لفظوں میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہے تو ہوا کرے، کسی کو اپنی تحقیق پر ناز ہے تو ہوا کرے، کسی کو اپنے پڑھنے پڑھانے پہ ناز ہے تو ہوا کرے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، برِ صغیر پاک و ہند میں جو نمک حلال مسلمان ہوگا وہ معین الدین اجمیری کا غلام ہوگا۔ آپ میں سے بھی جو غریب نواز کے نوکر ہیں وہ اونچی آواز سے بولے، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ یہ جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بولیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ذکر کروں اس کا جس کے چہرے نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، حسن کی بات پہ کوڑھے داد نہیں دیتے۔ اور میں تو ویسے اپنی تقریر میں پابندی لگا دیتا ہوں، چشتی ہے نا، ہماری مجبوری ہے۔ میں کہتا ہوں جب میں حسن کی بات کروں تو کوئی کوڑھا داد نہ دے، صرف سونے داد دیں۔ آپ میں سے جو سونا ہے صرف وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ جس کو شک ہے میں سونا نہیں وہ بھی نہ بولے، اور جس کو پاک ہے میں سونا ہوں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے نا۔ میرے خیال ہے مسجد والے میں شک ہے یا آواز نہیں جا رہی۔ جن کو یقین ہے میں سونا ہوں وہ اونچی آواز سے بولے۔ ممکن ہے آپ بعد میں حضرت شمس الفقہا سے پوچھیں کہ آپ نے عجیب آدمی کو بلا لیا جو کہتا ہے سونا داد دے، کوڑا کوئی داد نہ دے۔ میں نے کہا ہاں سونے اور کوڑے کی وضاحت بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی چکر میں نہ پڑے۔ بلال رنگ کا کالا تھا سونا، اس لیے کہ نبی سے پیار کرتا تھا۔ ابو لہب رنگ کا گورا تھا کوڑا، اس لیے کہ نبی سے چلتا تھا۔ ارے جو چلے وہ کوڑا ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ سونا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارا خواجہ، ہمارا خواجہ، ہمارا خواجہ فیضان شمس الفقہا قبلہ مفتی اعظم پاکستان۔ واہ واہ واہ۔ حضور یہ اصول ہوتا ہے، اگر کسی بڑے بندے کو دیکھنا ہو نا، شمس الفقہا کو پہچاننا ہو، ان کے شاگردوں کو دیکھو، غزالی سماع کو دیکھنا ہو، ان کے شاگردوں کو دیکھو، محدث اعظم کو دیکھنا ہو، ان کے شاگردوں کو دیکھو۔ میں سوچتا ہوں جس کے دسترخوان سے، میرا جملہ بڑی توجہ سننے والا ہے، ارے جس کے دسترخوان سے لنگر کھانے والوں میں فرید ہے، خدا ہی جانتا ہے وہ معین کتنا لاجواب ہوگا۔ لو میں کھلی گل کرن لگا، جس میرے تے فتوہ لانا ہے لاوے، میں تے اس واسطے جنتیاں کہ میں معینی ہاں۔ بڑے ڈھلے بولے، اونچی بولو، زور سے بولو۔ ذرا خواجہ غریب نواز کو دیکھو صحیح، وہ ہیں کون؟ کسی عقل کے اندھے کو کیا پتا، کسی دماغ کے گندے کو کیا پتا، کسی بد نظرے کو کیا پتا۔ ارے وہ معین الدین کہ جو حسن کے حسن کا بھی مظہر، حسین کے حسن کا بھی مظہر۔ یہاں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بندے کو اتنا بھی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ تولو، نبی کا خون تو نہ تولو۔ جن کو سمجھ آئی ہو بات میرے ساتھ صرف وہ بولیں۔ سب کچھ تولو، نبی کا خون تو نہ تولو، مت تولو نبی کا خون۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو۔
اس دھرتی پہ حسن بھی ایک، اس دھرتی پہ حسین بھی ایک۔ اب غلام حسن ہوں گے، غلام حسین ہوں گے، حسن بھی ایک، حسین بھی ایک۔ اور ویسے میرا ذوق ہے، چونکہ اللہ کا فضل ہے میں چشتی ہوں، سر سے سینے تک میرا حسن نبی کی تصویر۔ جڑا بندہ اس تصویر تے ہی نہ آکے سبحان اللہ، یہی کہہ سکتا ہوں پیدائشی بخیل ہوگا۔ سر سے لے کر سینے تک امام حسن تصویر، سینے سے لے کر قدموں تک میرا حسین تصویر۔ چلو میں ذرا دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں، سر سے سینے تک میرا حسن تصویر، سینے سے قدموں تک میرا حسین تصویر، اور جب دونوں اکٹھے مل بیٹھیں یہ پیر تو بن جاتی ہے سراج منیر کی تصویر۔ اب ذرا میری طرف دیکھ اور توجہ سے جملہ سن، جس غریب نواز کو میں آج سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ سیرت کا بھی حسن ہے، صورت کا بھی حسن ہے۔ سیرت کا بھی حسن، صورت کا بھی حسن۔ اونچی آواز نہ بولو، ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، انشاءاللہ رنگ معین سے بڑا کرم ہوگا۔ میں بالکل میری تقریر سے کسی کے ذہن میں کوئی غلط گوشہ نہ آئے، ہم ہر اللہ کے ولی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہم تو چشتی لوگ ہیں، چشتیوں سے بے ادبی کا کیا تعلق؟ میں حضرت صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں UK USA جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ادب سیکھنا ہو تو چشتیوں سے سیکھو، تو میں نے کہا جن سے لوگ ادب سیکھتے ہیں ان میں کوئی بے ادب کیوں؟